سوچ آ گئی ہن میری واری اے سوچ آ گئی ہن میری واری اوکھا سفر ہے منزل ہے بھاری اٹھی جاگ دلڑی ہرسو ہوس دے ہرسو ہوس دے بندلے اساریو کالی قبر کو دل تو وساریو بے فکر تھی تائیں وہ زندگی گزاری بے فکر تھی تائیں وہ زندگی گزاری اوکھا سفر ہے منزل ہے بھاری اٹھی جاگ دلڑی ایتھ کور ٹھگ دی کھولیو دکانے ٹکیاں دی خاطر بیچو اتھ کم نہ آسی تیری مکاری اتھ کم نہ آسی ازریل یادا سنبھلن نہ دیدا ازریل یادا سنبھلن نہ دیدا ایک پل دے اندر روح جا کٹھیندا ایک پل دے اندر روح جا کٹھیندا کوئی کم نہ دے دی او دنیا دی یاری کوئی کم نہ دے دی کئی لال نازک نازاں دے پلیے اہجے دفن تھے ولنائیو ولیے اوقات اجمل دل تو وساری اوقات اجمل کیوں چا وساری اوکھا سفر ہے منزل ہے بھاری اٹھی جاگ دلڑی بعد و حمد و صلاة تے نہایت آپ سارے کٹھے بھی دعا واسطے تھے ہیں اور سب تو پہلے دل دے اتے جرا بوجھ آیا ہے غم دا کچھ ہلکا کرن دی خاطر مٹھے نبی سیدی سونی حدیث پڑھو جا اللہ سبحان اللہ میں حدیث مبارکہ مشکاہ شریف تھی حدیث مبارکہ اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے میں ان لکھ دے چاہیے یہ تاکہ میں کو پڑھن دا ثواب مل سی جو نبی سی علائے تو آپ کو سنن دا ثواب مل سی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے راوین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام موجود ہیں حضور نے پوچھنا کتا صحابہ پاک کنو ما تعدون الشہیدہ فیکم اے صحابہ کیا تساں شہید کنہا کو گن دے وے توجہ ہے سبحان اللہ حدیث مبارکہ پڑھنا بیٹھا شہید کنہا کو گن دے وے کتنیا کو شمار کریں دے وے صحابہ کرام نے سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی سبیل اللہ فہو شہیدن جرے اللہ دی راہ قتل تھے ونین جنگ دے اندر جہاد دے اندر شہید تھے ونین یا رسول اللہ اساں انہاں کو شہید اور اب سنو توجہ فرماؤ تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ان الشہداء امتی اذن لقلیل من قتل حضور نے فرمایا والدہ میں محبوب دے امتی قلیل شہادت رتبہ پامن والے تھولے حضور نے فرمایا والدہ شہادت رتبہ پاؤن والے تھولے ہیں ہاں ابو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ جو سبحان اللہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہیدن جیرا اللہ دی راہ قتل کیتا ونجے او بھی شہید ہے ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہیدن جیرا قتل کیتا ونجے جیرا
اللہ دی راہ چ ماریا وجے او بھی شہید ہے تے جڑا اللہ دی راہ چ مر وجے او بھی شہید ہے سمجھ آ گئی مثال طور دے حضور نے ارشاد فرمایا جنگ دے اندر لڑتے لڑتے شہید تھی گئے وہ بھی شہید ہے وَمَن مَاتَ حضور نے فرمایا جیرا اللہ کی راہ مر وجے ہن میں ذرا سمجھاواں چاہیے تشریح عرض کراں گا وضو کرے نہ بیٹھے تا اللہ دی راہ وضو کرے نہ بیٹھے گھروں پورے ارادہ کیتے سی مسجد وچ ونجا نماز پڑھا اجن پجا نہیں اسرائیل آ وہ ہوندی مرضی ای ٹکٹ تا حکم پتہ ہے نا کوئی بندہ سفر کرے دے میں عموماً عرض کرے دا رہنا وہ کو پتہ ہوندے اج میں اتھو وجے اتنی وجے اتھو ٹر سانجے دی زندگی ہے تا اتنی وجے فلاں جگہ میں پلساں اتنی وجے میری باس کی ٹکٹ ہے اتنی وجے فلائٹ کی ٹکٹ ہے اتھو روانہ تھی ساں لیکن ایک ٹکٹ تا اوہی ہے فکر واسطے عرض کرے دا پیاں ایک ٹکٹ او ہے جیندی نہ تیاری دا آپ کو پتہ ہے نہ وقت دا پتہ ہے نہ فلائٹ دا نہ پرواز دا کتھو روانگی ہونی ہے کتھو روانگی ہونی ہے وطن چونی ہے یا بے وطن ہونی ہے یا وارسائیں ہونی ہے یا لاوارسا تھی دے سفر شروع کرے ساں غور فرماؤ اون ٹکٹ دا پتہ کانی حضور ارشاد فرمائیں گھروں ٹرے نیک کام دا ارادہ کیتے سی وضو کرے نہ بیٹھے موت آ گئی سی شہید ہے نماز نیتی کھڑے موت آ گئی سی شہید ہے سجدے کے موت آ گئی سی شہید ہے طالب علم ہے قرآن دے علم دین دا علم حاصل کرن کی خاطر سفر کیا کریں دے اگر روح پرواز تھی گئی سی موت آ گئی ہے شہید ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں ہن یہ وقت آپ سمجھو بیٹھے جتنی عبادتاں اللہ دی راہ سفارے تھے ہے آپ کو شہید ہے اگلے حدیث مبارکہ دے الفاظ حضور نے ارشاد فرمایا من مات فی الطاعون فہو شہید طاعون دی بیماری ہے مر گئے او بھی شہید ہے اگلے حدیث کے الفاظ ومن مات فی البطن فہو شہید رواہ مسلم حضور ارشاد فرمایا اگر پیٹ کی بیماری نال مر گئے او بھی شہید ہے اس کو معلوم کیا اگر تشریح کرنا لے دی تشریح کی ہے پیٹ کی بیماری سب تو خطرناک ہے جہاں ہر بیماری دیا موت ہے تا آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضور فرمایا کہ اگر ای تکلیف نال مر گئے او بھی شہید ہے اور غور فرماؤ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت الحافظ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ حکمی شہید دی ایک کتاب لکھی ہے آپ نے انہیں اندر مکمل کو سمجھاون دی خاطر آپ نے تشریف فرمائیے آپ نے فرمایا پوڑ دے مرن والا بھی شہید ہائے سڑ گئے او بھی شہید سفر دے اندر حادثے دی حالت اگر مر گئے تو او بھی شہید ہے آپ جنہ واسطے محفل سجائی بیٹھے آئے آپ او بھی شہید ہیں جنہ دے اصال ثواب واسطے دعا واسطے آپ کٹھے کھائے بیٹھے آئے آپ او بھی شہید ہیں تے اے ساری کرم نوازی آپ کو تیرے میرے محبوب دی ہے حضور نے خوشخبری عطا فرمائیے غم نہ تھامیں جلنوں دی رضا آونے کوئی سفر جو فوت تھی گئے یہ کچھ سوچے جا شہادت تا رتبہ پاتے ہوئے اگر کوئی موڑ کے مار گئے رضا دے راضی بھی تھی میں تے سمجھ وجھے شہادت تا رتبہ پاتی پائے کوئی سار کے مار گئے تو شہادت تا رتبہ پاتی پائے اللہ نوحا کو والد کو بھی پتر کو جنت اعلیٰ مقام عطا فرماوے تو میں ہاتھ اٹھاؤں نہ اٹھاؤں شہید کا تا مقام ہے نا مرتبہ ہے اللہ پاک نے انہوں کو جنت بھی عطا فرما دیتی ہے مقام بھی عطا فرما تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدی شان مصطفیٰ جہاں تک دعا دا تعلق ہے دوسری حدیث مبارکہ سنو ایمان تازہ کرو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ایک دعا منگنے تو بندیاں دے سامنے ایک بندہ تیرے سامنے آیا بیٹھے ہوں دے واسطے دعا منگی بھی اللہ ہر دی سن دے اور ہر وقت سن دے اور میں مختصر عرض کرائیں تفصیل بہت لمبی ہے حضور ارشاد فرمایا کہیں دی کانڈ پچھو جنے واسطے دعا منگ سے نا اور سب تو قبول ہے جلدی قبول ہے مستجاب ہے
وہ سب تو جلدی قبول تھی یہ کانٹے پیچھو دعا منگ سے اگو حدیث دے اگلے الفاظ ہیں حضور ارشاد فرمایا اگر کوئی کائنی نہ دے کل ہے دعا کہیں سجن واسطے منگدہ بیٹھے آمین آکھانا لا کوئی کانی تیرے سر دے پیچھو ایک فرشتہ کھڑے وہ آمین آدھے سبحان اللہ اگو حدیث دے الفاظ ہیں او فرشتے نہ جرے اے مونڈیا دے بیٹھے نہیں اے فرشتے بھی نہ جرے فرشتے حفاظت کرن والے ہیں او بھی نہ اللہ آمین آکھن واسطے شپیشل ایک فرشتہ بھیج دے کوئی مومن اپنے مومن بھرا واسطے مومن سجن واسطے دعا منگ دے ان کی کانڈ پچھو آنکھو جنی کانڈ پچھو منگ دا بیٹے کوئی کشامت تکانی نہ ہوں دے دل دے اندر کوئی ڈٹھانی تکانی نہ ہوں دے اندر ایک بندہ دعا منگ دے کہیں دے سامنے یار اللہ تکو اعلیٰ مقام عطا فرماوے اللہ پاک تکو اس نال نوازے اگر ہوا دعا اے دل وچ آ سکدے کہ یار خوش تھی ویسی انہیں واسطے دعا ڈھیر منگسا لمبی کر دے منگسا خوش تھی پوسی یہ لمبی دعا کلے منگی کر بزرگان دین دا طریقہ ہے کلے باہے دعا منگ دے ہیں ایک بزرگ کل گئے بیٹھے ہوں تا بہو علیل ہن بیمار ہن حال حوال پوچھ دے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا پترون آج کل دعائیں واسطے بیٹھے ہیں کلے تھی بانے جرے موتقین ہیں مریدین ہیں جرے منن والے ہیں انہاں واسطے دعا دے ہاتھ اٹھا بانے ہیں دعا منگ دے ہیں تو بزرگاں دا طریقہ بھی یہ ہے جرے والے دعا دے ہاتھ اٹھاؤ نہ پہلے بیاں واسطے منگو والا آپ دے واسطے منگو تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں عرض کیا کریں نامی پکار ہر کی اللہ سن لے قرآن پاک کے اندر اجیب دعوت الداعی اذا دعان میری بارگاہ پکار کرن والا التجا کرن والا جنہیں والے میں رب کو پکرے دے میں رب ہوں دے سننا لیکن آج قرفتن دور دے اندر نہ ساڑا دل میں ہے نہ ساڑے آدار میں ہیں اللہ دے حضور منگن دے قرآن پاک کی بھئی آیات مبارکہ میں پڑھئے وَيَدْعُونَنَا رَغَبٌ وَرَهَبًا جنہیں والے دعا منگتے ہیں نا انبیاء نبی رسول اللہ دے حضور دعا دے ہاتھ اٹھے نے ہیں انہاں کو خوف بھی ہوتا ہے کہ امید دے منگ دے ہیں اسا جو کچھ اللہ کی منگ دے پائے ہیں اللہ عطا فرمے سی تے منگ دے کی میں ہیں وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ گر گرا دے اللہ دے حضور دعا منگ دے گر گرا دے منگ دے آج تو صاحب کو ہاتھ اٹھا مردہ جا نہیں آتا دعا منگ دے بیٹھے ہونا ہاتھ ہی کی بیٹھے ہونے یا ہاتھ ہی بیٹھے اٹھے نے ہونے یار بھائی تھا ایک مثال دے دا رہنا کہیں آستان دے یا کہیں یا لنگر پہ چل دا ہوئے تو سا کو تڑپ بھی ہوئے لنگر کی نو ضرورت بھی ہوئے ہاتھ نہ اٹھو لہن لگی پھر لانگری لنگر چلے نہ دے اگر ساڑا ہاتھ بھی بائے پاسے ہے ساڑا دماغ بھی بائے پاسے ہے سوچ بھی بائے پاسے ہے دل بھی بائے پاسے ہے لانگری دی مرضی دے وے یا نہ دے وے تو کیا کر سکتے لانگری دی مرضی یار ایک عام بندہ لنگر دیون والا ہے انہیں سامنے تو نخرے نال کھڑ سے انہیں مرضی دیوے یا نہ دیوے جرا پوری کائنات تا خالق و مالک ہے آج تو ایک عام جج دنیا دار جج کل ونجے بادشاہ کل ونجے کوشش کرے نے سر دے کپڑا بھی ہوئے ستھرے کپڑے ہوئے کوئی ایسی میرے نال کوئی ایسی کیفیت نہ ہوئے کہ دیکھ دے آکے بھاجون تو میرے سامنے آور دے قابل کرنے جنہاں تو اللہ دے حضور پوری کائنات تا بادشاہ پوری کائنات تا خالق و مالک انہیں بار گئے جو ونجے تک وہ منگن دا ٹھانگی نہ ہوئے تک باہن دا والی نہ ہوئے تیری وہ کیفیت جلدی نہ ہوئے مفسرین کرام نے تحقیق کی تھی کہ خانہ کعبے دے پہلی نگاہ ہوئے نا تو دعا قبول تھئیے میں دی انہی وجہ کیا ہے اللہ تا ہر جا سن دے مفسرین کرام فرمینے جنہے والے خانہ کعبے دے پہلی نگاہ ہو دیئے نا بندے دی وہ والے بندے دی کیفیت بدل وے دی ہے کہ میں کت اللہ دا گھر کت میں گناہگار کو کتو سار دے اپنے دردی حاضر نصیب کی تھی سی میں ہی لیک بھی کہنا ہم وہ کرم نوازی فرمائی ہے آپ کو جری اندو آہا نکل دیئے نا وہ کیفیت ہو دیئے وہ کیفیت وقت جراؤں دے وہ برکت والا ہوں کیفیت تجرکنا خلوص ہو میں اللہ دے حضور اور جو کچھ تو اپنی زبان نالا علیہ نے اللہ والے قبول فرما گندے کہ وہ خلوص انبیاء جتنے گزر چکے سورت انبیاء دے جو میں کچھ آیات مبارکہ ہے تو آپ کو مفہوم ترجمہ عرض کرنا چاہنا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام 900 سال تبلیغ کی تھی لوگاں تکلیف دی تھی آپ تبلیغ کی تھی آخر ایک جاڑے دعا دے ہاتھ اٹھونے اللہ ڈاٹھی تکلیف دینے
اللہ فرمیندے فاستجبنا لہو فنجیناہو وآہلہو من الکرب العظیم. اسا دعا وال سنی اسا انہاں کو تکلیف کنو بچایا پورے اہل و عیال کو بچا چھوڑا. آکو دعا دے ہاتھ اٹھینے تو سب کو ہاتھ اٹھا وردہ پتہ کانی ہاتھ اٹھا وردہ آداب ہے سینے دے سامنے ہاتھ اٹھا تے انہا تلیاں دا قبلہ آسمان بھی تیڑا روک قبلہ والناوے تیری نماز بھی تھی دی تو اپنے ہتھا کو تلے کربا میں کرا کے بیٹھا کٹے منگ دا اٹھو بیٹھے تے نخرے نہ وال تو ڈاس کوئی نخرہ تیرے اندر یہ سما ہوئے کوئی یہ سما عمل کی تھی وڈے جو راضی کر کی دے بھی وال ناز بیٹھا منے نے یار عمل نہیں ہو سما کانی جے دے ہوتے تے کوئی اعتماد ہوئے وال جنن ہاتھ ہم نے اندر اٹھا انہیں بارگاہ عارف کھڑی دا بادشاہ فرمینے کی منگا او کس ناز تھی منگا تے کی میرے وچ میرا او پن منگیے او ربا تو دے دے اتے کی کھٹ جاندہ تیرا. آخر تک جب سمجھ آنی پہ علاوہ تو سبحان اللہ کی کھٹ جاندہ تیرا. عارف گھڑی دا بادشاہ فرمیندے تو گناہ کرے تیرا پیو ماں تیرا ایک گناہ دیکھے بیر کر چھوڑے وطن تو بے وطن کر چھوڑے صبح تو لے تک شام تک کتنے انہیں نافرمانیاں کرے نے آپ فرمیندے ایک گناہ اور میرا پیو ماں بیکھے اتے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ اور میرا مالک بیکھے اتے پردے باون والا. دعا دے ہاتھ اٹھا کنا تلیاں دا قبلہ آسمانی سدھے ہاتھ کر دے دل بھی جھوک ونجے دماغ بھی جھوک ونجے تیری سوچ ہی جھوک ونجے وال تیرے منگانے تیرے اندھے دیوانے تیر کانی. آج اکثر حضور کیتا ویندے یار دعا قبول نہیں تھی دی دعا قبول تھی دی ہے جرا کوئی تو منگنا بیٹھے اگر او نہیں ملی شکوہ نہ کر اون تو بہتر بئی چیز اللہ عطا فرما دے. حضور ارشاد فرمائے اون تو بہتر اللہ عطا فرما دے. اگر وہ چیز بہتر نہیں سے دیتی والا اللہ پاک تیرے گناہ معاف فرما دے دے. مفسرین اکرام فرمینے تو جرا کچھ منگدا بیٹھے نہیں ملی اگر رب تیرے گناہ معاف فرما دے تیرے پیا ہی تو منگدا کیا ہے اللہ تیرے گناہ معاف فرما دیتے. اگر اے نہیں کیا وال جرا کچھ منگدا بیٹھے اللہ دعا آخرت واسطے ذخیرہ رکھ چھوڑے سی تیرے واسطے. قیامت اللہ جانے حضور دی حدیث ہے بندہ پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھ سی حیران تھی ویسی بخشش تھی ویسی دل لگ سچے سی اوسا دلہ دے راز جانا والا ہے نا سچے سی میں جا نیکیاں تا ہن کانا ایک کتھو آگئے اللہ فرمے سی اے نیکیاں او ہنجریاں دعائیں تو منگدہ رہ گئے دنیا دے اندر یا تو ٹور گئے تیرے سجن پچھو منگ دے رہ گئے تیرے واسطے دعا دے ہاتھ اٹھے دے رہ گئے اے او دعا ہے ذخیرہ ہے اے او دعا ہے جری آج تیرے واسطے بخشش تا سبب بن جائے. یعنی سارے دل نے عرض کیا کرنا امید بھی ہوگی عقیدہ بھی ہوگی اسا اللہ دے حضور منگتے پائیں اللہ قبول فرمے سی. یار حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام تکلیف ہے گزار تھوڑے نے جتنا محسوس نہ کرے سو اگر تھوڑا جیاں اگر تھیا حکم تھائے تاکہ پچھو جگہ بن میں سی. غور فرماؤ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام تکلیف ازمیش وقت گزرتا رہے ہٹ جاڑے اللہ دے حضور دعا منگی نے رب انی مسانیت الضر اللہ ڈاٹھی تکلیف ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو تا سارے رحم کرن والے کنو وقت رحم کرن والا ہے. دعا بکی کانی فاستجبنا لہو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی شفا دیتی وال گھر بار آل اولاد سب تو ود کے وال خوشیاں عطا فرما دیتی. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ترائے ہجری دا واقعہ ہے. سرکار کے غزوے دے جنگ دے ویندے پائے تے رستے چ دوپارا کی تو نہیں حضور آرام میں تے کافرانہ ایک بندہ سپیشل ماذ اللہ چھوڑا ہویا یہ تلوار چاہ دے حضور واسطے. حضور علیحدہ جو منصوب تھے نا تے اے اتو آ گئے
آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون دسا کون تے کو بچے سی توجہ کرے سو عرض بیٹا کرے نا ذات کو نہ بھول آکے محمد دسا ہون تے کو کون بچے سی حضور نے فرمایا اللہ حضور نے فرمایا اللہ جا اللہ دا الفاظ آئے تے جوان ڈھکے تلے تلوار پر عمل پہیے حضور تلوار چاہتی ہے اٹھی کھڑے تھے حضور نے فرمایا ہون تو دسا تے کو کون بچے سی تو دسا تے کو کون بچے سی اتھائی کبر کھڑ گئے آپ نے سونا معاف کر دو حضور نے فرمایا وانتے بریت کی تھی جنہوں بولے حضور نے ریت کی تھی خود کے عظیم حضور دا پیار اخلاق دیکھ دے قدمیں کھائے پیا دے سونا محمد دیر نہ کر ہوں کلمہ پڑھا مہربانی عرض کرن دا مقصد ہے جیو سمانی دماغ پریشانی دے عالم میں جو ہے تو ذات کو نہ بھولنا ذات کو یاد رکھ